السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی کی عظمت و فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ کسی بھی آدمی کا کوئی بھی عمل قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جانور ذبح کرنا ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہوتا جتنا قربانی کا جانور ذبح کرنا پسند ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب قربانی کے جانور کو لایا جائے گا تو اس کے سر پر سینگ بھی ہوں گے، اس کے جسم پر بال بھی ہوں گے اور اس کے پیروں میں کھر بھی ہوں گے۔ دنیا میں تو ہم نے ان چیزوں کو پھینک دیا تھا، مگر جب ثواب دینے کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سینگوں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، بالوں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے اور کھروں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ بیان فرمایا کہ لوگوں، قربانی کو تم معمولی عبادت نہ سمجھنا، کیونکہ یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو زمین پر خون کا خطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اسے قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کتنی عظیم عبادت ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، مگر قربان جائے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صدق دل سے قربانی ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جانور کے خون کے خطروں کو زمین پر گرنے سے پہلے اس کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے، جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں صرف خون کے خطروں کے گرنے کو دیکھتی ہیں، مگر قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں پر، آپ کی شان بصارت پر، آپ صرف خون کے خطروں کو زمین پر گرتے ہوئے ہی نہیں دیکھتے، بلکہ خون کے خطروں کے ساتھ ساتھ قربانی کے قبول ہونے کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بیان فرمایا، فطیبوا بہا نفسا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو اتنا جلد جب قبول فرما لیتا ہے، اس وجہ سے تم قربانی کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، اخلاص کے ساتھ ادا کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کرو۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں صحابہ کرام نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مل اضاحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے پیارے صحابہ، یہ تمہارے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام عرض کرنے لگے، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں سے ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال بکل شعرۃ حسنۃ، بیان فرمایا کہ قربانی کے جانور کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک بال کے بدلے ایک عظیم نیکی سے تمہیں سرفراز فرماتا ہے۔ یہ تو تھے اخروی فائدے جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قربانیوں کے بدلے عطا فرمانے والا ہے، مگر قربانی کے دنیاوی فوائد بھی ہیں جس کو علماء کرام نے بیان فرمایا۔ وہ یہ، اگر مسلمان اپنے پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتا ہے اور اپنے گھروں میں سکون کو لانا چاہتا ہے اور اثرات کو دور بھگانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صدق دل سے قربانی